بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام جمیل تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر گزارا کرتا۔ جمیل اکیلا رہتا تھا، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، لیکن وہ بہت ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ ایک دن جب جمیل لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک درخت کے نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا پرندہ جو مکمل سونے کا بنا ہوا تھا، زخمی حالت میں پڑا ہے۔ جمیل نے پرندے کو اٹھایا، اسے اپنے کپڑے میں لپیٹا اور گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر جمیل نے پرندے کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ 3 دن تک وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ چوتھے دن پرندہ ٹھیک ہو گیا اور اچانک بولنے لگا۔ جمیل بہت حیران ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام پرندہ نہیں بلکہ جادوئی پرندہ ہے۔ پرندے نے کہا، اے نیک انسان، تم نے میری جان بچائی، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ ہر روز صبح میں ایک سونے کا سکہ دوں گا تاکہ تم کبھی غریب نہ رہو، لیکن یاد رکھو کبھی بھی مجھے قید کرنے یا بیچنے کی کوشش نہ کرنا۔ جمیل نے شکریہ ادا کیا اور ویسا ہی کیا جیسا پرندے نے کہا تھا۔ ہر روز پرندہ ایک سونے کا سکہ دیتا اور جمیل اب بہت خوشحال ہو گیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا مکان مرمت کیا، نئے کپڑے خریدے اور غریبوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ لیکن خوشحالی کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگوں کو حسد ہونے لگا۔ ایک دن ایک لالچی سوداگر نے جمیل سے کہا، تم یہ پرندہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ جمیل نے انکار کر دیا، مگر سوداگر چالاک تھا۔ وہ رات کو چپکے سے جمیل کے گھر آیا اور پرندے کو چوری کر کے لے گیا۔ سوداگر نے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا اور کہا، اب روز سونے کے سکے دے ورنہ تمہیں بیچ دوں گا۔ پرندہ چپ رہا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، لیکن پرندے نے کوئی سکہ نہ دیا۔ سوداگر غصے سے پاگل ہو گیا اور پرندے کو مارنے لگا۔ تب اچانک پرندے نے زور سے پر مارے اور پنجرہ ٹوٹ گیا۔ وہ اڑ کر واپس جمیل کے پاس آ گیا۔ پرندے نے جمیل سے کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، تم نے ایمانداری اور نیکی کی، اس لیے میں تمہارے پاس واپس آیا ہوں۔ اس کے بعد پرندہ ہمیشہ جمیل کے ساتھ رہا اور دونوں نے مل کر دوسروں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔